بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے جو ہے استغفار فرمائیں تو لاوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ظالم ہو، جابر ہوں، یا کوئی گناہ گار ہوں، کوئی چور ہوں، کیا وہ مسجد نبی شریف میں نہیں جا سکتا؟ اگر جا سکتا ہے تو پھر وہاں پر یہ جو نعرہ لگایا گیا چور کا، یہ کیوں لگایا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ سیاست ایک اپنی جگہ پر وہ ہونی چاہیے، اس کا ہر بندے کو حق ہے، ہر چیز کو حق ہے، لیکن سیاست کو اس انداز کے اندر لے جانا کہ دین اور سیاست بالکل جدا رہ جائے، تو اقبال نے کہا تھا، ہو گر جدا دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اس چنگیزی کی مثال اور اسی طرح ہلاکو خاں کی ایک مثال جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں مدینہ شریف کے اندر ملی کہ ان لوگوں نے اپنے سیاسی قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے وہاں پر یہ بھی خیال نہ رکھا کہ ہم کس بارگاہ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور ایسے گستاخانہ جو ہے گستاخی کرنے کے بعد بھی پھر وہ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے کہ ہم نے یہ خود جان بوجھ کر یہ کام کیا۔ تو ہماری جو ہے ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر کسی کو کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے لیڈر کی عزت کے اندر اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت بھی نہ کرو۔ ہم صرف اتنی بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم سے تمہارے لیڈر کی جو ہے وہ توہین برداشت نہیں ہوتی تو ہم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عدالت کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم سے توہین رسالت بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس واقعے کے جتنے بھی مذمت کی جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور سعودی حکومت نے اس موقع کے اوپر انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑا بھی ہے، ان کو سزا بھی سنائی ہے، اور تاحیات پھر مدینہ شریف کے اوپر داخلے پر ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی ہے۔ تو ایک تو پاکستان کی امیج خراب ہوا، ان کی تربیت کا پتہ چلا، ان کی اخلاقی تربیت کا، سیاسی تربیت کا پتہ چلا۔ تو ہمیں جو ہے ایز اے قوم جو ہے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے کردار کے ساتھ کسی کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ہمارے ملک کے اوپر کتنا بڑا دبا لگ سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے بچ مدینے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔